یہ گدا گاڑی سے لینڈ کروزر کا کام لینا چاہ رہے ہیں، لیکن گدا گاڑی ہمیشہ گدا گاڑی ہی رہتی ہے۔ جس طرح علیمہ آپا نے کہا کہ عبدالغفور انجم کو ہم قانون کے کٹہرے میں لائیں گے، تو میں یہ بات بتا دوں کہ علیمہ آپا جوٹلا جیل میں غفور انجم جس کی سرپرستی پنجاب کی جعلی حکومت کر رہی تھی، انہوں نے عمران خان صاحب کے صحت کے ساتھ، ان کی آنکھ کے ساتھ طبی دہشت گردی کی ہے، اور ان کی صحت کو، ان کی آنکھ کو اس حد تک لے کے گئے تھے کہ ان کی بینائی تقریباً جا چکی تھی۔ اس حد تک ان کو ٹارچر کیا گیا کہ ان کو ہسپتال لانا پڑا، اور ہسپتال لاتے ہوئے نہ ان کی فیملی کو بتایا گیا اور نہ ہی ڈاکٹرز کو بتایا گیا جو ان کے ذاتی معالج ہیں۔ ان کا علاج ہوا، لیکن علاج بھی اس طرح ہوا کہ ابھی تک جو رپورٹ ہم نے دیکھی تو تقریباً اس کی عمران خان صاحب کی آنکھ کی بینائی 10 سے 15% تک آ چکی ہے، اور یہ ان کی جعلی حکومت کی رپورٹ ہے۔ حقیقت کیا ہے یہ ابھی تک نہ ہمیں معلوم ہے، اور نہ جو ہے ابھی تک خان صاحب کے ذاتی معالج نے ان کا معائنہ کیا ہے، اور نہ ہی ہمیں اعتماد دلایا گیا ہے۔ ابھی پنجاب کی جعلی حکومت کی سرپرستی میں اگر پاکستان کے سابقہ وزیر اعظم اور پاکستان کے سب سے بڑے سیاسی لیڈر کو، سب سے بڑے سیاسی جماعت کے تاحیات چیئرمین کے ساتھ یہ کیا گیا ہے، تو اس میں ان کے کچھ عزائم ہیں، کیونکہ جو مقبولیت عمران خان صاحب کی ہے ان کو کوئی کم نہیں کر پا رہا، تو یہ جان بوجھ کر اس طرح کیا گیا ہے، اور یہ انتہائی تشویشناک ہے۔ اگر فرض کرے آج آنکھ کے ساتھ اس طرح کیا گیا ہے تو خدا نہ خواستہ کل کو یہ کچھ اور بھی کر سکتے ہیں۔ ماڈل ٹاؤن کا واقعہ بھی ہمیں یاد ہے، 9 مئی میں انہوں نے جو کیا وہ بھی ہمیں یاد ہے، 26 نومبر کو انہوں نے جو کیا وہ بھی ہمیں یاد ہے، مرید کے میں جو ہوا وہ بھی ہمیں یاد ہے۔ تو جن لوگوں کے لیے پاکستان کے عام شہروں کی جان کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، تو یہ ابھی خون کے پیاسے بن گئے ہیں۔ تو اسی وجہ سے جو عدالتوں میں اور خاص کر اسلام آباد ہائی کورٹ میں تقریباً پچھلے 1 سال سے عمران خان صاحب اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کا کیس نہیں لگ رہا، تو اسلام آباد ہائی کورٹ کو چاہیے کہ وہ کیس لگائے اور انصاف کرے، کیونکہ یہ عدالت انصاف کے لیے ہے۔ ہمیں تمام پاکستانیوں کو آخری امید ہی ان عدالتوں سے ہیں۔ اگر فرض کرے عدالتیں انصاف نہیں کر پاتی تو پھر ان عدالتوں کو تالے لگنے چاہیے اور ان کو بند ہونا چاہیے، کیونکہ جس کام کے لیے عوام اپنے ٹیکس سے، اپنے خون پسینے کی کمائی سے ان کو ٹیکس دیتی ہے اور ان کو تنخواہیں ملتی ہے، اور عوام کا بھلا ہی نہیں ہو رہا، تو پھر ان عدالتوں کا فائدہ ہی نہیں ہے۔ دوسری طرف عمران خان صاحب کے کیسز کیا ہیں؟ نہ انہوں نے میمو گیٹ کیا ہے، نہ انہوں نے ڈان لیکس کیا ہے، نہ انہوں نے اپنے جلسوں میں یہ جو دہشت گردی ہے اس کی پیچھے وردی ہے کہ نعرے لگوائے ہیں، نہ انہوں نے اپنے جلسوں میں ججز کی تصویریں لگائی ہیں، نہ انہوں نے اپنے جلسے میں جرنیلوں کی تصویریں لگائی ہیں۔ لیکن جنہوں نے یہ سب کیا ان کے لیے 8 فروری 2024 کو پاکستانی عوام کا مینڈیٹ چوری کر کے ان کو پنجاب میں بھی حکومت دی گئی اور وفاق میں حکومت دی گئی، اور سندھ میں بھی۔ یہ گدا گاڑی سے لینڈ کروزر کا کام لینا چاہ رہے ہیں، لیکن گدا گاڑی ہمیشہ گدا گاڑی ہی رہتی ہے۔ آپ پاکستان کے حالات دیکھیں، آپ نے بلوچستان میں دیکھا کیا ہوا، کس طرح کے اٹیکس ہوئے۔ اس کے بعد کے پی میں 3 حملے، ان کی ٹرائی کی گئی لیکن ہماری پولیس اور سی ٹی ڈی نے ان کو ناکام بنایا۔ میں ان کو داد پیش کرتا ہوں، سلام پیش کرتا ہوں کہ جس طرح انہوں نے مقابلہ کیا اور ناکام بنایا۔ لیکن بدقسمتی سے اسلام آباد میں ایک واقعہ ہوتا ہے اور اس میں کئی لوگ شہید ہوتے ہیں۔
सैकड़ों जख्मी होते हैं। लेकिन यहाँ पर मुल्क एक तरफ बलूचिस्तान में, दूसरी तरफ केपी में, तीसरी तरफ पाकिस्तान के कैपिटल इस्लामाबाद में हालात इस तरफ जा रहे हैं, मुल्क के हालात हाथ से निकलते जा रहे हैं। लेकिन इनके प्रायोरिटीज़ देखें, इमरान खान साहब को जेल में रखना है, इमरान खान साहब के केसेस नहीं लगाने, इमरान खान साहब से उनकी फैमिली की मुलाकात नहीं करानी, एक बंदे को झुकाने में लगे हुए हैं पूरा सिस्टम। दूसरी तरफ पाकिस्तान हाथ से निकल रहा है। पाकिस्तान की मईशत देखें, 80,000 अरब रुपए तक हमारे कर्जे पहुंच चुके हैं। उसमें 36,000 अरब रुपए आपका बिरूनी कर्जा है जो आपके डॉलर के साथ मुंसलिक है। एक्सपोर्ट आपके ज़ीरो हैं, जिसकी वजह से आपका तिजारती खसारा बढ़ रहा है। आपके डॉलर को आर्टिफिशियली तौर पर रोका गया है। अगर आज आपको जो आपके दोस्त मुमालिक ने कर्जा दिया हुआ है डॉलर का और आपके साथ रखे हुए हैं, अगर वो वापस ले तो आपका डॉलर जो मसनूई तौर पर 280 रुपये पर रोका गया है, ये 400 रुपये से ऊपर चला जाएगा। अगर ये 400 रुपये से ऊपर गया तो 36,000 का जो बिरूनी कर्जा है वो 50-55,000 तक पहुंच जाएगा। आपका मुल्क दिवालिया तकरीबन कर चुका है। लेकिन आपकी इंटरेस्ट देखें, आप इमरान खान साहब की आंख के पीछे लगे हुए हैं, आप इमरान खान साहब के जान के पीछे लगे हुए हैं। आपको पाकिस्तान की कोई फिक्र ही नहीं है। लेकिन पाकिस्तानी अभी हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठ सकते। अभी पाकिस्तानियों को कोई भी नहीं रोक सकता। पाकिस्तानियों को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को हम भी नहीं रोक सकते, क्योंकि ये इमरान खान साहब की ज़िंदगी का मसला है। पाकिस्तान के सबसे बड़ी सियासी जमात के लीडर के ज़िंदगी का मसला है और इस पर आवाम चुप नहीं बैठेगी। अगर फ़र्ज़ करें खैबर पख्तूनख्वा की आवाम निकलती है और वो खैबर पख्तूनख्वा को बंद करती है, तो इसमें मेरी पुलिस उनको रोकेगी नहीं, क्योंकि वो अपना हक मांग रही है। उसमें जो है हुकूमती जितने भी इदारे हैं सूबाई हुकूमत के, वो इनके रास्ते में नहीं आएंगे। वो अपना हक इस्तेमाल करेगी जो आइन और कानून उनको देता है पुरअमन एहतजाज का। अगर अदालती इंसाफ नहीं कर रही, हमारी सुनवाई नहीं हो रही, तमाम इदारे जो हैं सिर्फ इमरान खान साहब को झुकाने में लगे हुए हैं, तमाम लोग सिर्फ एक जाली इक़्तिदार को बचाने में लगे हुए हैं, तो फिर अवाम क्या करेगी? अवाम अपना इख्तियार इस्तेमाल करेगी, जो आइन और कानून उसको देता है एहतजाज का, उस तरफ जाएगी। जिस तरह कहा गया कि 16 फरवरी तक चीफ जस्टिस साहब ने कहा है कि उनका इमरान खान साहब का मुआयना हो, उनके ज़ाती मुआलिज से कौम को ये यकीन दिलाया जाए कि अभी इमरान खान साहब की सेहत ठीक है। इंशाअल्लाह ताला जिस तरह अलीमा आपा ने कहा कि अब्दुल गफूर अंजुम को हम कानून के कटहरे में लाएंगे, तो मैं ये बात बता दूं कि अलीमा आपा झूठ नहीं बोलती। इंशाअल्लाह ताला इनको कानून के कटहरे में लाएंगे और पूरी कौम इनका साथ देगी इंशाअल्लाह ताला। शुक्रिया।